نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر لي ولوالدي صدق الله العزيز صدق رسوله النبي الكريم بلغ الهدى بكماله كشف الدنيا بجماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه حمد و ثنا کے بعد رب العزت کا شکر بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں دین کامل سے نوازا، مکمل ضابطہ حیات عطا کیا، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، والدین کے حقوق بتائے، میاں بیوی کے باقی حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، دوستوں کے حقوق بتائے، کوئی اساتذہ کے حقوق بتائے، بزرگوں کے حقوق بتائے، جانوروں کے حقوق بتائے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ مجھے کسی نے کہا کہ والدین کے حوالے سے پیش کریں، میں نے آج اس کے حوالے سے آیات پر تلاوت کی ہے۔ آج کی گفتگو والدین کے مقام، ان کی حقوق اور ان کی اہمیت کے حوالے سے ہوگی۔ واحد اللہ جل مجدہ کوئی حق کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ 8 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ جل مجدہ نے والدین کی اطاعت، کی محبت کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا۔ وہ خدا ایک بار بھی کسی بات کے بارے میں کہتے ہیں 8 بار ذکر کرنا والدین کی اہمیت کے مقام کو اجاگر کرنے کا مشہور آیت کریمہ کا ایک حصہ میں تلاوت کیا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا شکر ادا کیا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کیا۔ خدا نے اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کی، اپنی شکر گزاری کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کی، اپنے احسان کے ساتھ والدین کے ساتھ کرو۔ گویا علماء کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کا سب سے زیادہ مقام ہے اولاد کے لیے اس کے والدین، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے لیے افضل ہے، اس کے لیے ادب کے حوالے سے زیادہ حق رکھتے ہیں، عزت کے حوالے سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور یاد رکھتے ہیں جہاں تک دعا کا تعلق ہے، دعا وہ بھی نبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہوتی ہے تو والدین کی، اولاد کے حق میں۔ والدین کو کوئی مفاد نہیں ہوتا، وہ لالچ کی بنا پر نہیں کرتے، وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ باقی کسی کی یہ دعا مانگنے میں کوئی نہ کوئی مفاد آ سکتا ہے۔ یہ ہستیاں ہیں ماں اور باپ جن کے دعا مانگنے میں کوئی مفاد نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی جتانے کا بہانہ نہیں۔ میں تمہیں جتانے کے لیے نہیں کر رہا، وہ خالصتاً اولاد کی بہتری کے لیے مانگتے ہیں اور دل سے مانگتے ہیں۔ علامہ نے کہا تھا جو بات دل سے نکلتی ہے وہ سچ۔ والدین ہیں جن کی دعا دل سے نکلتی ہے اور دل سے نکلی ہوئی دعا سب کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو والدین کا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 مقامات پر اللہ نے پہلی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لازم کیا ہے۔
ایک چیز پر عمل کریں گے دوسری پر عمل نہیں کریں گے تو پہلی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جیسے وہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کرو۔ اب کوئی اللہ کی کرے رسول اللہ کی نہ کرے، اس کی اللہ کی اطاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں بلکہ منافقت قرار دے کر رد کر دی جائے۔ اطاعت خدا کی تبھی قبول ہے جب اطاعت مصطفیٰ کی جائے، اور اطاعت مصطفیٰ کی بغیر اطاعت خدا قابل قبول خدا کی بارگاہ میں نہیں۔ اور دوسری بات کی جہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ اب نماز پڑھیں زکات نہ دیں یا زکات دیں نماز نہ پڑھیں، ایک کریں دوسرا نہ کریں تو ایک بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوا قبول، یہ لازم مرسوم ہے۔ اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ ایک پر عمل کر لیا دوسرے کو چھوڑ دیا، دوسری چیز پر اہمیت ہی نہ دی، نہیں، ہر فرض کے بارے میں پوچھا جائے۔ والدین کی تابعداری، والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری، والدین کو خوش رکھنا، یہ ثواب کا کام نہیں، یہ فرض ہے۔ ثواب سے میری مراد کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ کر دیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں، یہ فرض ہے اور فرض کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، ثواب تو بعد میں ملتا ہے، پہلے فرض ہے، یہ آپشنل نہیں، یہ کمپلسری ہے۔ جس نے نماز پڑھ لی زکات نہ دی اس کی نماز بھی قبول نہیں کی۔ تیسری چیز فرماتی ہے انشکرنی باری باری کرے، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کیا کرو اور اپنے والدین کا کیا کرو۔ اب دیکھیں کہاں رکھا والدین، اپنے شکر کے ساتھ رکھا والدین کا شکر، اپنے ساتھ والدین کو رکھا ہے۔ وہ رب بھی پالتا ہے، والدین کی اولاد کو پالتے ہیں، کہ صفت والدین کے اندر وہ ہے جو رب کی ہے، رب کی پالنے والی صفت اللہ نے والدین میں ڈالی ہے۔ اس لیے فرمایا پھر ہم پائے سکیا تو بھی ان کو پالو جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا، اب پالو، جب بوڑھے ہو جائیں جب ضعیف ہو جائیں اس وقت پھر بات اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے بچپن میں انہوں نے ڈانٹ دیکھا تھا اب تم ڈانٹ دکھاؤ، بچپن میں تمہارے نخرے برداشت کیے تھے اب ان کے نخرے برداشت کرو، یہ فرض ہے۔ بچپن میں ایک بات بار بار تم کرتے تھے اس کا بار بار جواب دیتے تھے، تم پر بھی فرض ہے کہ بار بار بات کریں تو بار بار جواب۔ اب اجازت نہیں ہے کہ ٹوک دو، بیماری ایک دفعہ بتا دیا تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس جملے کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا وہ جو بھی کریں، وہ جو بھی کریں اف بلا تنہروا، تم ان کو اف تک بھی نہ کہو اور ان کو مت جھڑکو، جھڑکنے ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ منع کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، فرض ہے۔ جھڑکیں گے تو یہ جھڑکنا حرام کا عمل ہے، یہ عمل حرام ہے، اس پر عذاب ہوگا۔ ڈانٹنا جھڑکنا یہ تو چلتا ہے ہمارے، اور اس کو ہم معیوب بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہاں پر بلا تنہروا، ان دونوں کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، مت جھڑکیں، اف تک نہ کہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ تکریم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں، تکریم کی عزت سے بھرے ہوئے، ادب سے معمول الفاظ ان کے لیے استعمال کریں، عزت کے لائق۔ ڈانٹنا جھڑکنا اف تک کہنا، ان کی بات کا جواب نہ دینا، اس کی شریعت اجازت ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، مصروف ہیں، کچھ کر رہے ہیں، فون سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، اچھا میں فون سن رہا ہوں، میں بات میں نے سن لی ہے لیکن بات میں جواب دیتا ہوں، اس عمل کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ نہ سننا
حرام ہے ان کی بات کا جواب نہ دینا. ان کی بات سنی اور سنی کر دی کہ میں بزی تھا سننے میں کھانا کھانے میں بزی تھا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، سوال کی طرف آیا، حتیٰ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا پھر بھی اگر والدہ بلاتی ہے تو تم نے اس کا لازم ہے کہ نماز توڑ کے جاؤ. علماء نے لکھا نفلی نماز توڑ کے جاؤ، جو والدہ نے کہا ہے وہ سنو، پھر اس پر عمل کرو. اب عمل کر کے آ کے پھر نماز پڑھنے سے یہ ہے اس تک بھی جاننے کی اجازت ہے. تقریب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، سارے کا سارا دین کس لیے ہے؟ دین پر جو عمل کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، جنت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے. جنت تو دو جگہ پر رکھتی ہے، کہاں؟ ایک ماں کے قدموں کے نیچے، دوسرا مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے. حضور نے بھی فرمایا نا کہ میرا منبر اور میرا روزہ یہ گھر، یہ جنت کا ٹکڑا، وہ وہاں حضور کے قدم لگے وہ جنت بنا دی. ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت رکھ. جنت ان دونوں وسیلوں اور واسطوں کے بغیر ممکن نہیں. کوئی کتنا بڑا عبادت گزار ہو، کتنا بڑا ولی ہو، تو وہ رسولدار ہو، ماں کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں. ماں کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے، ماں کے سامنے زیرو ہے، باپ کے سامنے زیرو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں اگر معاشرے میں وہ خود بڑے موظف بن گئے ہیں اور بڑے آدمی بن گئے ہیں اور اب اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ماں کو اور باپ کو اپنے سے چھوٹا سمجھے کیونکہ میں تو بڑا، میرے ماں باپ کو تو کوئی جانتا نہیں، مجھے تو کوئی جانتا ہے، اسلام کرتا ہے. یہ پیار جو کرتا ہے زمانہ نیازی مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر کرتا ہے. اس کو مد نظر رکھا ہے. ان کی چونکہ میں نے پہلے کہا کہ ان کی مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں کوئی تما نہیں ہوتا، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی غرض غائب شامل نہیں ہوتی، اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا. وہ بغیر مفاد کے اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، بغیر لالچ کے مانگتے ہیں. اب یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اور اس کے لیے مت یہ ذہن میں لائیے کہ وہ تو مسئلے پر بیٹھنے والی ماں ہوگی، مانگے گی پھر قبول ہوگی. نہیں، وہ گناہگار بھی ہیں، وہ شرابی ہیں، وہ کبابی ہیں، وہ جو بھی ہیں، ان کا معاملہ اللہ ان کے درمیان ہے. اولاد پر کوئی فرض نہیں کہ ان کو سزا دے. یہ ماں کو غیرت کے نام پہ مارنے کی اسلام اجازت کسی صورت میں نہیں دیتا، بلکہ کسی کو بھی غیرت کے وجہ سے مارنے کی اجازت نہیں اسلام دیتا. بیوی کو بھی، حتیٰ کہ بہن کو بھی، کسی کو بھی. یہ سزا تو نے نہیں دینی، یہ سزا ریاست نے دینی ہے یا اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے سزا دی، تیری ذمہ داری سزا دینی نہیں ہے. ہاں یہ جو ہوا ہے اس پر پشیمان تجھے ہونا چاہیے. تیری طبیعت میں فرق ہے، جو یہ معاملہ ہو گیا ہے اس میں تیری طبیعت کا اثر ہے، اس میں فرق ہے. تو خود مجرم ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کو سزا کیوں دیتا ہے؟ ایک غلطی ہے تیری جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا. اب تیری غیرت جاگی ہے، پہلے مری ہوئی تھی. بچوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. بیوی کو کھلا چھوڑ دیا جہاں مرضی جائے، بہن کو کالج آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی دیکھا دیکھی نہیں، جہاں مرضی جائے. بچیاں ہیں جہاں مرضی جائیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر کہیں بھیجنا ہے تو محفوظ طریقہ اور اس پر نظر رکھنی چاہیے، کڑی نظر، کڑی نظر. یہ جملہ کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتماد ہے، یہ جملہ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہے،
مجھے اپنی بہن پر اعتماد ہے، یہ انتہائی غلط جملہ ہے، غلیظ ترین جملہ ہے۔ آپ کو اعتماد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اعتماد نہیں تھا، حضور نے کیوں کہا پردہ کیا کرو؟ اعتماد نہیں تھا، اس وجہ سے آقا علیہ السلام کی بیٹی تو کبھی نہیں باہر نکلی تھی، ان کو اعتماد نہیں تھا۔ ہمیں اعتماد زیادہ آ گیا ہے؟ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہیں، نظام تھے، قاعدے ہیں، کلیے ہیں، ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ اعتماد کہہ کر بڑی سیما ہونے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ حضور کہتے ہیں باقیوں کے لیے یہ ہے پردہ کہ میری بیٹی میں اپنی تلاش نہیں ہے، اس کو استثناء حاصل ہے پردے سے۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو استثناء نہیں ہے، پھر بعد میں آنے والی اتنی بااعتماد بیٹی کیسے ہو گئی؟ وہ اتنی بااعتماد بیٹی کیسے ہو گئی اگر حضور کی بیویوں کو استثناء حاصل نہیں ہے؟ بعد والیوں کو کیسے ہو گیا؟ یہ جملہ گمراہ کرنے کے مترادف ہے، بلکہ گمراہ کرتا ہے، ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اولاد کے موبائل چیک کرنے چاہیے، بلکہ موبائل دینے ہی نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ جب تک انہیں یوز کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے، تو آپ اتنی دیر پاس بیٹھنا ہے، جب آپ میں چیک کریں کہ کیا اس میں تھا، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اعتماد کی اجازت نہیں، بالکل ان کو لے کر دینا 24 گھنٹے کے لیے، یہ بھی گناہ ہے، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ اگر اس سے اس وجہ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کے عذاب میں، سزا میں برابر کے گجرم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اور بچی کے حوالے سے جب وہ اپنا شادی میں چلی جائے، اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، شوہر کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا سلوک کرتا ہے، دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ فیملی کے ہر ممبر کے پاس موبائل ہونا، پہلے تو نہیں تھے ہوتے، پھر ٹیلی فون تھا، کرنے کی ہوتا تھا، کام چلتا تھا، کہ آج کل نہیں چلتا۔ کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے تو ماں کے نمبر اس میں دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں، بچے کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی وبا ہے، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں جس کا معاشرہ بھگت رہا ہے، سامنا کر رہا۔ بات یہاں سے چلی کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جیسے بھی ہوں، ان کا معاملہ اللہ اور ان کے درمیان ہے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی۔ یاد رکھ لیں، اگر والدین خلاف شرع بھی کام کر لیں، اولاد اب بھی ڈانٹ کر ناراض ہو کر ان کو نہیں کہہ سکتی، اب بھی کہنے سے نہیں روک رہا، کہنے سے شریعت نہیں روکتی، لیکن آداب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ قولاً کریما، قرآن نے کہا کریم الفاظ کے ساتھ، یعنی معزز الفاظ کے ساتھ، عزت سے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ کہے، اور یہی معاملہ بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے۔ بیوی بھی اگر شوہر کے خلاف شرع حرکت دیکھے تو تب بھی ڈر نہیں سکتی، اونچا نہیں بول سکتی، بدتمیزی نہیں کر سکتی، تب بھی معزز الفاظ کے ساتھ اس کو سمجھائے شوہر، ورنہ اس پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، شوہر پر ذمہ داری ہے، بیوی پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ خلاف شرع کام نہ ہونے دے۔ وہ کیسے قرآن کی میں مقام ہوتا ہے؟ آگے بچاؤ انفسکم، خود کو، وأہلیکم نار، ایسے ہی باریک نارا، اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ سے۔ یہ قرآن نے بتایا ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری، خود کو بچاؤ دوزخ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ سے۔ میں نے کہا جہاں جیسے بھی والدین وہ اولاد کے لیے معزز ہے، ہمارا باپ، آپ کا باپ آپ کے لیے بشر حافظ سے زیادہ افضل ہے۔
جنید بغدادی سے افضل ہے، حسن بصری سے افضل ہے، سعید الدین گنج شکر سے افضل ہے، حتیٰ کہ غوث اعظم سے افضل ہے۔ آپ کا باپ آپ کے لیے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خود کیسا بھی ہے، آپ کا باپ آپ کے لیے غوث اعظم سے زیادہ مقام رکھتا ہے، خواجہ اجمیر سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ جتنا ان کا ادب کرتے ہو، باپ اور ماں اس سے زیادہ ادب کے حقدار ہیں، زیادہ ادب کے حقدار ہیں۔ ہاتھ مان کر پیر صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، یہ باپ پیر صاحب کے سامنے جو ادب کر رہے اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، یہ ماں اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اگر تم نے ڈنڈی ماری، پیر کو زیادہ عزت دی، باپ کو کم دی، خدا کی بارگاہ میں مجھے کچھ سمجھ کے جاؤ گی۔ پیر سے زیادہ ادب کا حق رکھتا ہے باپ، اور تم پیر کی طرف پشت بھی نہیں کرتے، ہاتھ مان کر کھڑے ہوتے ہو، جی حضور سے آگے الفاظ نہیں نکلتے، اور باپ کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑے بڑے غوث کتب ابدال سے تمہارا مان افضل ہے، اس کا ذاتی عمل جیسے بھی ہے، لیکن آپ کے لیے افضل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام منبر پر بیٹھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف توقع آپ نے آمین کہا، کیا ہوا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل آئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ہماری طرف جو رمضان پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو وقت برباد ہو جائے، اس کی نام کھا قبول ہو جائے۔ میں نے کہا دوسری دعا کی جس کے سامنے تیرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی توبہ برباد ہو جائے، تو حضور کے نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، وہ بھی تباہ برباد ہو جائے۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تباہ برباد ہو جائے، اس کی ناک آلود ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر جنت حاصل نہ کر سکے۔ وہ تو جنت، وہ تو چلتی پھرتی جنت ہے والدین۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، جس نے پاک ہے، اور جس نے باپ کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، جس نے پاک ہے۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب والدین بستر پر سوئے ہوئے اور آپ جا کر پاس بیٹھے سر شام، اور آپ ان کو ہنسانے کی باتیں کریں، ان کے ساتھ ہنسانے کی باتیں کریں، اور وہ ہنسیں ان باتوں پر، شریعت کے خلاف الفاظ پر مبنی گفتگو نہ ہو، لیکن ہنسانے کی باتیں ہوئی، اور تمہاری باتیں سن کر تمہارے والدین ہنسیں، میرے آقا نے فرمایا اس کا ثواب، اس عمل کا ثواب جو تم نے ایسی گفتگو کر کے ان کو ہنسایا تھا، خدا کی بارگاہ میں چمچتی ہوئی تلوار لے کر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ تلوار کے ساتھ جہاد کر جسٹ ان کو ہنسوانا، مقصد ان کو خوش کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سنا آقا نے فرمایا والدین کو خوش رکھنا اللہ کے راستے میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل ہے، افضل ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں عادت یہ ہوتی ہے کہ والدین الگ ہیں، اولاد الگ ہے، تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میرے مال میں اور والدین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمانے کی قابل نہیں رہا، اب میری ضروریات ہے، میرا بیٹا مجھے پیسے نہیں دیتا یا مجھے میرا خرچہ نہیں دیتا، میں اپنی ضروریات کیسے پوری کروں؟ میرے حضور جلال نے آگے فرمایا بلاؤ اس بیٹے، وہ بیٹا ایسا صحابی تھا، مسلمان تھا، حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، لیکن شاید یہ اندازہ نہیں تھا، آیا بلایا، فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ اس کی ہاں آقا ایسے ہی ہے، فرمایا تم اور تیرا مال یہ سارا کچھ تیرے باپ کا ہے، تم اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے۔ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر والدین اولاد
استعمال کر لیے، ضرورت پوری کر لی، یہ جائز ہے، اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ تو اور تیرا مال سارا کچھ اولاد کا ہے، لیکن باپ کی کمائی یہاں تک ہے. اب بالغ ہونے کے بعد یہ فرق سمجھیں، بالغ ہونے کے بعد جب اولاد بالغ ہو جائے اب کوئی ضرورت نہیں ہے اور والدین پر کوئی فرض نہیں ہے، اب بھی اولاد کے اخراجات برداشت کرے. بچی کی شادی ہونے کے بعد اور بچوں کے بالغ ہونے کے بعد اب بچے خود کمائیں، خود کریں. 30-35 سال تک والدین کو یہی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ اس کا کاروبار بنانا ہے، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا. یہ بچوں کو پالنا کم ٹینشن والی بات ہوتی ہے، آگے ان کے مستقبل کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور ان کو نہیں ہوتی کیونکہ باپ کما رہا ہے، اس کو پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، پینشن اس کو بھی آئے گی، کاروبار ہے، یہ تو مل جائے. اگر وہ کاروبار دیتا ہے، اگر وہ باپ پیسے دیتا ہے تو تم پر احسان کرتا ہے، فرض نہیں ہے اس کا. یہ بات یاد رکھو، احسان مت ہو کر لو، فرض سمجھ کر نہ لو. ہمارے یہاں دیا جاتا ہے فرض سمجھ کر. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ فرض سمجھ کر لو. احسان مت ہو کر لیں گے نا تو رویہ اور ہوگا، فرض سمجھ کر لیں گے تو رویہ اور ہوگا. یہ بیرون ممالک میں یہی ہے. 18 سال کے بعد بالغ ہونے کے گزر ایک ویکتی 18 سال کے بعد والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، خود کمائے خود کھائے، بلکہ ان پر ذمہ داری ہے کہ والدین کا کچھ کھائیں، والدین کی ضروریات پوری کریں. مرنے کے بعد جائیداد میں زندگی میں حصہ دینے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. دے دیتا ہے تو باپ احسان کرتا ہے اور اولاد کو احسان مت ہونا چاہیے، اس پر لازم فرض نہیں ہے. ہاں اس کے مرنے کے بعد اترتا ہے تو جائیداد ہے اس میں تقسیم کر لیں جیسے شریعت نے کیا. لیکن یہاں تو زندگی میں جھگڑے ہیں، زندگی میں لڑائیاں ہیں کہ باپ حصہ نہیں دے رہا. بھائی حصہ دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی، زندگی میں تقسیم نہیں ہے. اگر وہ تمہیں دیتا ہے کہ 10 ایکڑ وہ کر لو، یہ اتنے پیسے لے لو، یہ اس کا احسان ہے. اب تم بھی بندے تو پتر بنو نا، پھر احسان مند رہو. یہ مسئلہ ہے، احسان مند رہو. وہ رائٹ سمجھتی ہے اولاد کہ میرا حق ہے دینا، بھائی حق نہیں ہے وہ احسان کر رہا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ تم ان کو دو، یہ حق ہے، وہ احسان ہے. اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو شاید باپ کا معاشرہ بدل جائے، گھر کے حالات بدل جائے. جب اولاد بالغ اولاد گھر میں جائے اور باپ سے پیسے مانگے، وہ رائٹ سمجھ کے نہ مانگے، وہ احسان مانتے ہوئے اسے دے، پھر ادب اور ہوگا. جب رائٹ سمجھے گا اور باپ نہیں دے گا پھر طریقہ اور ہوگا، پھر وہ گستاخی پر اتر آئے گا. کیونکہ اس کو سمجھایا نہیں گیا ہے تمہارا رائٹ ہے، خدا کا یہ رائٹ نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہیں. اس نے بگاڑ پیدا کر دیا معاشرے کا، اس نے گھر کے گھر تباہ کر دیے، اس نے اولاد کو نافرمان کر دیا والدین پر. کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اولاد میرا حق ہے اور حق نہیں تھا، اس لیے گستاخی پہ اتر آتی ہے. وہ سمجھتی ہے زندگی میں جہاد دے دیے جبکہ حق نہیں ہے. اولاد سمجھتی ہے گھر بنایا میں بیوی جہاں رکھوں، حق نہیں ہے. ہاں مرے محنت کرے کمائے گھر بنائے یا کرائے پہ رہے. والدین اگر دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، پھر احسان غلاموں کی طرح رہے، اگر کرنا رہے اولاد کے ساتھ. یہ فرق ہے، اس فرق کو عام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اعتدال ہوگا، پھر ماں باپ کی قدر ہوگی، پھر عزت ہوگی. یہ والدین بچوں کو سمجھائیں اور اس چیز کو اساتذہ پروموٹ کریں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہی شریعت ہے، یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے، یہی دین ہے. دعا ہے اللہ جل